شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت ہی رحم والا کرم والا ہے، رحمان رحیم ہے، ہم سب لوگوں کا پالن ہارا ہے۔ کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، اوپر والے کی مہربانی سے، کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں جتنی نیکیاں اچھائیاں کری جاتی ہیں وہ اس کا 70 گنا ثواب ہر حال میں ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ رمضان شریف کی تعریف کرنے کے لیے ایک بہت لمبا علیحدہ پروجیکٹ کرا جائے تو رمضان شریف کے بارے میں تفصیل بتائی جائے آپ حضرات کو۔ اس وقت آپ کو زحمت دینے کے لیے، آپ کو کشٹ دینے کے لیے، آپ کو ڈسٹرب کرنے کا میرا ایک دوسرا مقصد ہے۔ وہ مقصد دراصل یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہی ہمارا ایک بڑا تہوار، ہندوستان کا ایک بڑا تہوار ہولی بھی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ایک جمعے والے دن پڑ رہی ہے۔ آنے والے جمعے کو ہولی بھی ہے اور جمعے کی نماز بھی۔ اس معاملے کو لے کے، جمعے کی نماز کو اور ہولی میں رنگ بازی جو ہوتی ہے اس کو لے کر یہاں پر بڑی میڈیا پہ بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ ایک کسی شخص نے کچھ اس ٹائپ کی باتیں کر دی جو لوگوں کو ناگوار ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ سیاسی لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کچھ پبلک مخالفت کر رہی ہے۔ اور ویسے اس کے جس شخص نے کہا، جس شخص نے بھی کہا، میں نام لے کے انہیں زیادہ پبلسٹی دینا نہیں چاہتا، کیونکہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ بدنام اگر ہوگا تو کیا نام نہیں ہوگا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام لیا جائے، کیونکہ الفاظ جو ہوتے ہیں، شبد جو ہوتے ہیں میرے پیارے بھائی، شبد جو ہوتے ہیں آدمی کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کو آپ نے، کسی ویکتی کو آپ نے دیکھا نہیں ہے تو اسے سن لیجیے آپ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس فطرت کا آدمی ہے۔ وہ بن کے نہ بول رہا ہو، پروگرام بنا کے نہیں بول رہا ہو، اگر برابر مستقل بول رہا ہے، اچانک بول رہا ہے، اس کے پردے کے پیچھے سے بھی اگر آواز سن لیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس ٹائپ کا آدمی ہوگا۔ تعلیم بہت ضروری چیز ہے۔ میرے ایک بزرگ متر تھے، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کافی عرصے سے ان سے تعلق نہیں، لکھنؤ کے تھے، اندرا نگر کے رہنے والے۔ انہوں نے ایک اپنی ساری پراپرٹی کو بیچ باچ کے ایک سوسائٹی بنائی تھی، وشو مانو ایکتا پریشد۔ اور وشو مانو ایکتا پریشد کا مین ادیش جو تھا وہ یہ تھا کہ آپس میں بھائی چارہ پیدا ہو اور سب لوگ ایک ہیں۔ ان کا انہوں نے اس کا جو نعرہ رکھا تھا، اس کا مین نعرہ تھا، اور اس میں اصل بہت اہم بات یہ تھی کہ جب پہلے ہی پروگرام اس وشو مانو ایکتا پریشد کا ہوا تھا تو BBC سے اس کو براڈ کاسٹ کیا گیا تھا، BBC ہندی سروس، اردو سروس سے براڈ کاسٹ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف ایک وہ رکھا تھا سلوگن کہ ایشور سب کا ایک ہے، اللہ سب کا ایک ہے، پوجا پدھتی میں بھید ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تمام لوگوں سے میں ذکر رہا ہوں، تمام دنیا کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں اس وقت، اور میں چاہتا ہوں وہ سب سنیں اور سمجھیں میری اس بکواس کو، کہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی دھرم والا دھارمک ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ نے صرف وہ پستکیں پڑھ لی جن پستکوں کو لوگ پڑھتے آئے، جو دھرم گروؤں نے چاہا جنہیں آپ پڑھیں۔ ملا مولویوں نے، مفتیوں نے جس کتاب کو چاہا وہ میں نے پڑھی، اسی طرح آپ نے پڑھی، اسی طرح پادریوں نے جسے چاہا وہ چیزیں لوگوں نے پڑھی۔ ہر مذہب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، مگر اصلیت سے اس لیے آپ لوگ کوسوں دور رہے، لکیر کے فقیر ہیں سب۔ ابھی پچھلے دنوں سنت رام پال جی نے، مجھے ان سے مطلب نہیں کہ وہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے، ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ ان کا نام میں نے اس لیے لے دیا کہ وہ سنت ہیں، اور سنت ہی ہیں۔ ان کے یہاں سے ایک کتاب چھپی تھی کہ مسلمان نہیں سمجھے گیان قرآن، مسلمان نہیں سمجھے گیان قرآن۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اس میں انہوں نے لکھا تھا، کیا لکھا تھا،
जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, यानी बिल्कुल मैं एग्री, फुल्ली एग्री एंड सेटिस्फाइड फॉर दिस सेंटेंस। देखिए, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, ठीक, परमपिता परमात्मा एक, सब मानते हैं। अब बाकी मैं बार बार कहता हूँ कि जुबानों का फर्क है, जुबानों का फर्क। मैंने कुरान शरीफ को उर्दू में पढ़ लिया, अरबी मुझे नहीं आती है, पढ़ लिया, मैं बहुत बड़ा आलिम हो गया, फाजिल हो गया, आलिम फाजिल ये हो गया वो हो गया। आपने भी रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली हिंदी में, वेदों के बारे में आप जानते नहीं एक शब्द, या हिंदी का ट्रांसलेशन उनका पढ़ लिया, तो आप तो उसके अलावा बाहर निकल ही नहीं सकते। मेरे भाई, तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम सबसे पहले तालीम हासिल करिए, तालीम हासिल करने के बाद तालीम भी कैसे हासिल करिए। पंजाबी मेरी अपनी ज़ुबान है, मेरे बाप दादा की ज़ुबान है, हिंदी मेरे बाप दादा की ज़ुबान है, ठीक, किसी की रजादारी नहीं है। अंग्रेजी मेरे बाप दादा की ज़ुबान है, भाषा है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं नहीं कह सकता। अरबी मेरे बाप की और दादा की, मेरे परदादा की, मेरे खानदान की ज़ुबान है, किसी के बाप की बहू होती नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जो ये कह के अरबी आप क्यों बोल रहे हो। हमारे हिंदुस्तान के गंदे लोग, जाहिल लोग, वो जुबानों के बारे में लड़ाते हैं, त्योहारों के बारे में लड़ाते हैं, मजहब के बारे में लड़ाते हैं हम लोगों को, और हम लोग इतने बड़े सीधे बेवकूफ़ हैं कि लड़ते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले अहम बात यह है कि आप गैर मुस्लिम, कोई भी गैर मुस्लिम, चाहिए उसे कि अरबी सीखे, अरबी पढ़े, और फिर देखे कुरान शरीफ में क्या है। मुसलमान और लोग उन्हें चाहिए सबको कि वो संस्कृत सीखें और संस्कृत में देखें कि वेदों में क्या है। होली, होली क्या चीज़ है, आपके पास क्या रिकॉर्ड है होली का? मैं पूछना चाहता हूँ सबसे कि होली का क्या मामला है? आपको नहीं मालूम? हमारे कुरान शरीफ में होली का जिक्र है। होली, अगर आप बीइंग मुस्लिम बात कर रहे हैं मुझसे, मैं बीइंग मुस्लिम बात करूँ तो मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूँ कि होली हम लोगों का त्यौहार है, हमारा त्यौहार है, मुसलमानों का त्यौहार है। कैसे है? कुरान शरीफ में इसका जिक्र मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। और कुरान शरीफ की हर बात, एक एक नुक्ता, एक एक पॉइंट जो है वो 100% सही है, उसे कोई काट नहीं सकता। सारे साइंसदान कुरान शरीफ की एक एक बात पर आज रिसर्च करने के बाद वो उसे फायदे बता रहे हैं कि बिल्कुल बातें सही हैं। भाई, आप क्या आप लोग जानते हैं कि हम किस मज़हब के हैं? मैं किस मज़हब का हूँ? आप कह दीजिए मुसलमान हो, इस्लाम मज़हब है आपका। नहीं, मेरा मज़हब है मज़हब इब्राहिमी, है समझ में, मज़हब इब्राहिमी। हम सब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पे चल रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन? अल्लाह के वो पैगंबर जिन्होंने अपने अल्लाह से दोस्ती को साबित करने के लिए सिर्फ अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर देना चाहा, जिसकी वजह से आज मुसलमान दीन इब्राहीमी पे चलते हुए, दीन इब्राहीमी पर चलते हुए बकरीद पर उनकी जगह पर बकरे ज़िबा करते हैं। हम लोग बकरों की कुर्बानी देते हैं। कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? वो अजीम शख्सियत थे कि अल्लाह ताला के कहने से अपनी दोस्ती को पावरफुल दिखाने के लिए कि मैं वाकई तेरा मानने वाला हूँ, अपनी नौज़ायदा बच्चे को, नौज़ायदा यानी हाल के पैदा हुए बच्चे को, 2-3 महीने के बच्चे को, और अपनी जवान बीवी को, अरब के उस खित्ते में जहाँ पे आज काबा है, जिसे मक्का शरीफ कहते हैं, बेयारो मददगार तन्हा छोड़ के चले गए। तो जब हजरत प्यास से बेताब हुई हजरत बीबी हाजरा और बच्चा, तो उसने जब अपने पाँव ज़मीन पे मारे तो अल्लाह की करम से वहाँ से एक पानी का चश्मा जारी हुआ, जिसे कहते हैं हम आबे ज़मज़म, ठीक, ज़मज़म का पानी, जो आज मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया कि उसमें हर बीमारी के लिए इलाज है, हर बीमारी के लिए शिफा है। और उस पानी का स्रोत कहाँ से है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। ये है दीन इब्राहिमी, ठीक साहब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन? जिन्होंने खाना काबा की बुनियाद रखी सेकंड टाइम। सबसे पहले तो दुनिया जब बनी थी उससे वक्त खाना काबा बना था, वो अलग कहानी है, तो मौजूद से मैं हट जाऊंगा। मौजूदा खाना काबा का जो आप देख रहे हैं नक्शा और जगह, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रखी हुई है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے حالات کے تحت، وہ علیحدہ کہانی ہے، مگر یہ ہے کہ اس جگہ پہ سب سے پہلے سیکنڈ ٹائم پہ کعبے کی تعبیر جو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، بات ہولی کی ہے۔ تو پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین، ہم دین ابراہیمی کو مانتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہاں کا بادشاہ تھا نمرود، بہت ظالم، بہت ظالم۔ آپ سچائی کے راستے کی، سچائی کی تعلیم دیا کرتے تھے، سب کو کہتے تھے کہ ایک راستے پہ آؤ، ایک ایشور کو پہچانو، ایک پرم پتا پرماشوا کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی ذات ہی واحد ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں مار دے گا، جو ہمیں اٹھا لے گا، جو ہمیں بیمار کر دے گا، جو ہمیں صحیح کر دے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو ہمیں دولت دے دے گا، جو ہماری دولت چھین لے گا، یعنی صاحب اختیار ایک ذات ہے۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا کہ میں خود راجا ہوں، بادشاہ ہوں، بادشاہ نہیں، خدا ہوں میں، جیسے فرعون کہلواتے تھے خدا، ایسے وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنی پوجا کرواتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جانے لگے اور وہ اس سے کٹنے لگے تو اسے بہت شدید غصہ آیا، اور اس نے پہلے سمجھانے کی کوشش کری، ابراہیم علیہ السلام کیوں مانتے، اللہ کے کاریہ کر رہے تھے وہ، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک سزا تجویز کری، سزا موت کی سزا، اور موت کی سزا کے لیے کئی طریقے ہیں، گردن کاٹ دی جائے، آج کل گولی مار دی جاتی ہے، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، آج کل پھانسی پہ تو آج کل بھی ویسے جیسے پہلے چڑھایا جاتا ہے ویسے چڑھایا جاتا ہے، اس زمانے میں یہ دو ہی چیزیں تھی۔ تیسرا تھا کہ زہر کھلا دیا جائے، تو بہت اس نے غور و خوض کرا، اس نے کہا کہ پھانسی دی تو بھی 1 منٹ کی 2-3 منٹ کی تکلیف ہے، گردن کاٹ دی تو تکلیف ہی نہیں ہوتی، گردن کٹ گئی اتنی دیر میں آدمی سی بھی نہیں کر سکتا، گردن ادھر دھاڑ ادھر ختم۔ زہر دیا تب بھی یہی پوزیشن ہے کہ اس نے کھایا پیا اور 2-4 روٹی کری، لوز موشن ہوئے، مر گیا۔ تو اس نے اپنے وزیروں کے ساتھ یہ طے کرا کہ کون سی ایسی سزا دی جائے جسے بے انتہا تکلیف ہو، دنیا کے لیے عبرت ہو۔ سب لوگوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس نے اپنی پوری مملکت میں یہ اعلان کروایا کہ ابراہیم کو سزائے موت دی جائے گی، اور ایسے دی جائے گی کہ انہیں جلایا جائے تو جو لوگ اس میں لکڑی لا کے ڈالیں گے ان کی ایک منوکامنا، ان کی ساری منوکامنا پوری ہوگی۔ یہ نمرود کا حکم ہے اور نمرود کا وعدہ ہے۔ لوگ جوک در جوک جا کے، لوگوں نے ضرورت مند اندھا ہوتا ہے، سب کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، لوگوں نے لکڑی جا کے ڈالنا شروع کر دی، بہت اونچا لکڑیوں کا ڈھیر تیار ہو گیا، اور وقت مقررہ پہ جو دن طے کرا تھا، جو دن طے کیا گیا تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پاوا زنجیروں میں جکڑ کے اس لکڑی کے گٹر پہ رکھ دیا گیا، اور لکڑی کے ڈھیر پہ رکھ دیا گیا، اور اس میں ڈھیر میں آگ لگا دی گئی۔ مطلب یہ اس کی جزوی باتیں علیحدہ ہے، کیسے کیا ہوا۔ بہرحال رحمت خداوندی ہوش میں جوش میں آئی کہ میرا محبوب ایسے جل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا نام لیوا پہ آگے اثر کر دے، سوال ہی پیدا ہوگا۔ فوراً رخبو آ گیا کہ اگر میرے محبوب کا ایک رنگٹا بھی جل گیا تو تجھے نیست و نابود کر دوں گا۔ آگ فوراً گلزار ہو گئی، گلزار یعنی پھول، آگ جو تھی، اگنی جو تھی بجھ گئی، اور پھولوں کی طرح اس میں سنہرے پھول ہو گئے۔ جو ان کے متر گڑھ تھے وہ خوشی سے ناچنے لگے، کودا پھانی کرنے لگے، خوش ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے اس پہ کھڑے ہو گئے بالکل نارمل انداز میں۔ آپ کا ایک رنگٹا بھی نہیں جلا، جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی کچھ نہیں ہوئے، آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، اور وہاں پہ آگ کی جگہ انگاروں کی جگہ پھول بنے۔ تو وہ سب لوگ گلے ملنے لگے خوشی سے، اور اللہ کی طرف سے جزوی باتیں علیحدہ ہیں۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اتر آئے اور سب لوگوں سے مل کے اپنے گلے مل کے مبارکباد دینے لگے۔ اب میرے بھائی بہت اہم بات یہ ہے کہ اس میں رنگ کہاں سے گھسی ہے، اس پورے واقعے میں رنگ کہاں سے گھستا ہے، یا اس واقعے میں رنگ کہاں سے گھسا ہے جسے آپ مان رہے ہو۔ ہمارے یہاں ہر ہولی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فاتحہ نظر پیش کری جاتی ہے، ہر صاحب علم کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، اپنی نظر پیش کی جاتی ہے۔ اور میرے بھائی رنگ ڈنگوں سے دھرم بھرشٹ ہو جائے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بہت ہی جاہل ہے کہ رنگ پڑنے سے کسی کا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔
ہمارا مذہب جو ہے اتنا آسان اور اتنا کمزور نہیں ہے جو رنگ پڑنے سے بھرشٹ ہو جائے. ہاں تکلیف کی بات یہ ہوگی کہ ہمارے صاف ستھرے کپڑوں پہ آپ رنگ ڈال دیں تو کیا معلوم آپ نے رنگ کا کون سا استعمال کرا ہے, کس ٹائپ کا رنگ ہے, کس پانی میں گھولا ہے, ناپاک ہو گیا, ناپاک ہے, پاک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ناپاک ہوگا پانی آپ کا, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نالے کی کیچڑوں سے کھیلتے ہوئے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گندے پانی پھینکتے ہوئے, میں نے اپنی ان آنکھوں سے, ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے یہ جو ہوتے ہیں اپنے گھڑے مٹکے چھوٹے والے بڑے, اس میں غلاظت بھری ہوئی ہے, وہ لوگ گھروں میں پھینکے جا رہے ہیں. تو پھر بھیا ایسے اس پہ اگر رنگ ڈالنے, ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے کہ ہمارے اوپر دوسرے, آپ جب بات ہی کر رہے تھے, اچھی بات کر رہے ہیں کہ جمعہ 52 بار آتا ہے اور 500 بار آتا ہے, اس سے کیا مطلب ہے؟ رمضان شریف بھی مہینے میں سال میں ایک ہی بار آتا ہے, جمعے سے کیا مطلب ہے؟ ایک بات. اور دوسرے جب آپ یہ بات کر ہی رہے, اگر آپ سیکولر اور ایک اچھے آدمی ہیں, اچھائی کی طرف چل رہا ہے, لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہولی کھیلنے والوں سے بھی میری ایک پرارتھنا درخواست ہے, یہ الفاظ ہونا چاہیے تھے کھل کے, کہ وہ بھی ٹوپی والوں پہ یا کرتا پجامے والوں پر اس وقت تک رنگ نہ ڈالیں جب تک کہ وہ نماز پڑھ کے واپس نہ آ جائے. نماز کا ٹائم چینج کر دیجیے صاحب, بہت اچھی بات ہے, ہو گیا ٹائم, نماز پڑھنے مت جائیے. یہ تو کوئی ڈکٹیٹرشپ سے بھی بدتر ہو گیا, نمرود سے بھی بدتر ہو, فرعون سے بھی بدتر معاملات ہو گئے. یعنی آپ محبت کے ایک تہوار کو, اچھائی کے ایک تہوار کو, سچائی کے ایک تہوار کو آپ نے اپنے طور پہ توڑ بڑوں کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی. ہماری نئی نسل کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟ ہمارے آنے والے بچوں کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتائیے کیا اثر پڑے گا؟ کیا سوچیں گے میرے بچے کہ یہ ہے صاحب تہواروں میں غلاظت ہے؟ دیوالی بھی میرا تہوار ہے, قرآن شریف اٹھا کے دیکھیے, ہم مسلمانوں کا تہوار ہے, اسلام کا تہوار ہے, سچا تہوار ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہم زکریا علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں, ہم سب سے ملنے جاتے ہیں, سب ہم سے ملنے آتے ہیں, ہولی دیوالی پہ سب پہ ملنے آتے ہیں, عید بقرعید سب ملنے آتے ہیں. ہم سے بات کر رہے ہیں, گو ماتا ہے آپ کی, گو ماتا کا آپ خون ہمیں وہ پلا دیجیے, پیشاب پلا دیجیے, اپنے اوپر بھی رگڑیے. گو ماتا کا تم کیا جانو؟ ارے کوئی کیا جانے؟ قرآن شریف میں سب سے بڑی سورت جو ہے اور سب سے پہلی سورت جو ہے سورت بقرہ, گائے کے اوپر ہے, دکاؤ. ارے پڑھو یار, تم اپنی جو ایک اس پہ چل رہے ہو, ولادت پہ ایک لکیر پیٹے ہوئے ہو, اس لکیر میں چل. اب یہ کہہ دو تم اس پہ اعتراض پیدا کرو کہ کھاتے کیوں ہو, یہ کیوں کرتے ہو, وہ کیوں کرتے ہو, یہ سب بیکار کی فضول کی بات ہے. دکاؤ سورت بقرہ. سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جس گھر میں پڑھ جائے وہاں سے جادو ٹونا بت پلی سب بھاگ جاتے ہیں اور پڑھواتے ہیں. تب ہمارے غیر مسلم بھائی بھی پڑھواتے ہیں, مسلمان تو پڑھواتے ہی پڑھواتے ہیں, اپنے نئے گھروں میں, دکانوں میں, ادھر ادھر غیر مسلم بھائی بھی پڑھواتے ہیں. آپ اپنے آپ صاف کر رہے ہیں. اگر جو چپ رہے گی زبان خنجر, جو چپ رہے گی زبان خنجر, لہو پکارے گا آستی کا. یار کہاں دیش کو لے جا رہا ہو؟ ہمارے بزرگوں نے دیش کے لیے کیا نہیں کیا ہے؟ شرم آنا چاہیے, شرم آنا چاہیے. جو گندے گندے کامنٹ کرتے ہو ان باتوں پر, ارے یار غور کرو, خود پڑھ لو بھائی, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کچھ. گائے ہمارے لیے اتنی قابل احترام ہے. ارے میرے جد کریم نے, میرا پریوار جہاں سے چلا, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم, آپ نے کھلا ہوا فرمایا کہ اے لوگو گوشت کی کثرت سے بچو, کہ گوشت کی لت بھی شراب کی لت کی طرح ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ کیا کریں؟ اب وہاں پہ تو سبھی ترکاری ہوتی رہتی ہے عرب میں, اس لیے گوشت کھایا جاتا تھا, اور گوشت حلال کر دیا گیا, صرف حلال چیزیں کھائی جاتی ہیں ہمارے یہاں, حرام تو کھائی نہیں جاتی. ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں ہے کہ پیشاب ملا دیں اس میں, تھوک دیں اس میں. یہ جو کہانی قصے لوگ سناتے ہیں وہ غلط ہے. ہمیں معلوم ہے کہ لوگ کون ملاتے ہیں, کیسے نہیں کیسے ملاتے ہیں, کون گو موتر ڈال لیا, کون گوبر ڈال لیا. جب تو خود ہی گو موتر پی رہا ہو یار, تو ہمیں پلانے میں کیا؟ تمہارے لیے پاک ہے, ہمارے لیے پاک نہیں ہے. ہمارے لیے تو ناپاک ہے, ہمارا پیشاب بھی ناپاک, جانوروں کا بھی ناپاک. مگر ہاں یہ دعویٰ ہے کہ کاؤ کے بارے میں, گائے کے بارے میں ہم سے زیادہ تم احترام نہیں کر سکتے. جہاں پر سورت بقرہ لکھا ہوا پڑا ہو, گائل شبد گائل لکھا ہوا تبھی تو پڑا ہوگا, مسلمان وہ ہوگا جو اٹھا کے اسے چوب کے کہیں یا دیوار میں لگائے گا, یا کہیں پانی میں ڈالے گا, یا کہیں دفن کرے گا. لفظ گائے, شبد گائے کی بات کر رہا ہوں میں. تم پوجا کر رہے ہو, دوسرے کھیتوں کو چکتی پھر رہی ہیں تمہاری گئی ہیں, شرم نہیں آتی؟ تمہاری بائیں آوارہ گھوم رہی ہیں, کچھ تو شرم کرو یار, اللہ کی غضب سے ڈرو.
بہرحال اگر میرا تلخ ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. میں ایسی بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں. میرا کہنے کا کل مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بہترین گلستہ ہے. اس میں مختلف اقسام کے پھول کھلے ہوئے ہیں. ان پھولوں کو کھلنے دیجیے, ان پھولوں کو مت مرجھانے دیجیے, ان پھولوں کی خوشبو کو ضائع مت ہونے دیجیے, ان پھولوں کی مہک کو مت ختم کریے غلاظت کی بدبوؤں سے. اور آپ پڑھیے, خود مطالعہ کریے, میری بات مت مانیے, ملا لوگوں کی بات مت مانیے, پادریوں کی بات مت مانیے, پنڈتوں کی بات معاف کر دینا, پنڈت برادری سے مطلب نہیں ہے میرا, ان گروؤں کی بات مت مانیے جو آپ کو غلط راہ پہ چلا رہے ہیں. جو آپ کو غلط راہ پہ چلا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. اب ایک صاحب نے رمضان کی بڑی اچھی وہ تعریف کری, رام رام جان یعنی رام اور سیتا. ہمیں اچھا لگا, چلو بہت اچھی بات کری, بہت اچھی بات کری. رام اور سیتا بھائی قابل احترام ہے, رمضان بھی قابل احترام ہے, وہ لوگ بھی قابل احترام ہے. مثلاً مقصد یہ ہے تو مذہب خیر بات, مگر انہوں نے کری ایک تعریف, اچھی بات کری, اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق بات کری. تو میرے پیارے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے ننھے ننھے پیارے معصوم بچوں بچیوں, کسی کے بارے میں برائی کرنے سے پہلے, کسی کو برا سمجھنے سے پہلے, پہلے آپ جڑ تک پہنچیے, دیکھیے. میں آپ کو ویدوں کی سینکڑوں باتیں یا سینکڑوں چوپائیاں وہ پڑھ کے بتا سکتا ہوں جو سیم قرآن شریف ہیں. آپ خود پڑھیے, خود پڑھیے, غور کریے, میری بات مت مانیے. بھائی ہولی جتنا منانے کا آپ کو ہے اس سے زیادہ میرا حق ہے, میں خاموشی سے گھر میں مناتا ہوں. کیا میرے پاس لوگ آتے ہیں, میرے تلک لگاتے ہیں, ہولی ملتے ہیں, کیا میں انہیں منع کر دیتا ہوں؟ پاکیزگی کے ساتھ منائیے, پاکیزگی کے ساتھ ملائیے. یہ کیمیکلس والے آپ وہ ڈال رہے ہیں ایک دوسرے پہ, اس کی گورنمنٹ بھی کرتی ہے, اس کا کرتی ہے, کہتی ہے کہ بھیا یہ کیمیکل والے رنگ مت ڈالو, یہ مت کرو, وہ مت کرو. تو ان پہ چلو دیکھو, گورنمنٹ فائدے کے, گورنمنٹ ہمارے فائدے کی بات کرتی ہے, مگر اب جو ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, تو یہ ہماری غلطی. بہرحال یہ ہے کہ جتنی باتیں ہیں پوجا پدھتی میں بھید ہے کیول. اس عظیم شخص کو, اس مہان شخص کو میں ہندوستان کا دوست نہیں سمجھتا ہوں جس نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی. میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو میں صرف ایک ہی نعرہ دیتا, ہم سب ہندوستانی ہیں, ہم سب ہندوستانی ہیں, اپنے دیش کے ساتھی ہیں, ہم سب ہندوستانی ہیں, بھارت ماں کے ساتھی ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. بھارت ماں کہہ لو, بالکل بھارت کو ماں کہہ سکتے ہیں. جننی اور جنم بھومی دونوں ہی مہان, دونوں ہی مہان. اور ہمارا مذہب اور ہر مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے ملک سے وفادار رہو, سچے رہو, اچھے رہو. ملک میں ناگواری کی غلاظت مت پھیلاؤ, جس ملک میں بھی رہو اس کے وفادار رہو. اور یہ ملک تو وہ ہے جس میں ہمارا خون بھی شامل ہے ان بہاروں میں, ہمارا خون بھی شامل ہے ان بہاروں. غور کرو, برا مت کرو, ڈونٹ کریٹ لوگوں کو کہنے سے, اگر تمہارے پاس ثبوت ہے. اور ایک بات اور بھی ہے میرے بھائی, ساورکر نے اگر کوئی گناہ کرا تھا تو اس کا اگر پوتا پوتی بڑا پوتا موجود ہے تو اس پہ تو کوئی الزام نہیں لگتا یار. ارے اس نے کرا تھا, وہ گیا, اپنے انجام کو پہنچا. گوڈسے نے گاندھی جی کو شہید کر دیا. گوڈسے نے کرا گا, اس کا پوتا پڑا پوتا, اس کا بھیا برادر کوئی موجود ہے تو اس کا تو پاپ نہیں, ہم اسے کس جرم کی سزا دیں؟ کیا اسے بھی ہم غدار بنا دیں؟ بتاؤ, آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے جواب چاہیے یار, جواب دیجیے, مسکراؤ مت. بہرحال اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کے لیے بھائی ویری ویری سوری, معافی چاہتا ہوں. کیونکہ ہمارے عربی کا فارسی کی ایک مثال ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبر, اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی کا دل رکھ لینا حج اکبر کے برابر ہے. مگر مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا, اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں, یہ پرارتھنا کرتا ہوں, اور اپنے خاص صورت سے نوجوان بچے بچیوں سے خاص صورت سے میں یہ امید بھی کرتا ہوں, پرارتھنا اور ریکویسٹ کے ساتھ ساتھ, کہ وہ تمام مذاہب کو پڑھیں, اس کے بعد بیٹا فیصلہ کرو. اس فیصلے کے بغیر دوسروں کے لادے ہوئے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں, تکلیف کا باعث ہوتے ہیں. ٹھیک, مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے, اچھی طرح رہیں گے. اگر کوئی بات ناگواری کی ہوئی ہے تو میں بار بار آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. میں نے سیاست وغیرہ چھوڑ دی ہے, صحافت بھی چھوڑ دی ہے, اس لیے میں نہیں چاہتا کسی لفڑے مکاری کے پڑھوں.
اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں الٹے سیدھے کامنٹس کے جواب دوں، مگر یہ ہے کہ سچی بات میں نے آپ کی گوش گزار کرا دی، آپ اس پہ غور فرمائیں۔ تعلیم، شکشا بہت ضروری ہے، اور ہر شکشا ہر ایک کو پہچانیے، ہر ایک کو پڑھیے، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اوکے، اللہ تعالیٰ آپ کو